فجر کی آسانی ہو چکی تھی۔ سرمد کی آنکھ فون کال سے کھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ حدیقہ اور شاہزین کی نیند خراب ہوتی، وہ جلدی سے بجتا موبائل اٹھاتا راہداری میں چلا آیا۔ ہاں یار بولو، اتنی صبح صبح کال کیوں کی؟ سب خیریت ہے نا؟ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سرمد نقوی راہداری میں واک کرتے ہوئے کال کرنے والے سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے شاید اسے کچھ یاد دلایا گیا تھا، جس پر سرمد پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، قسم سے یار میں تو اس بارے میں بھول ہی گیا تھا کہ آج اس کیس کی پیشی ہے۔ تھینکس یار، اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلا دیا۔ دوسری طرف سے اسے کچھ کہا گیا، جس پر سرمد نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ابھی نکل رہا ہوں، تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اوکے بائے۔ سرمد موبائل فون ہاتھ میں لیے تھوڑی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر واپس کمرے میں چلا آیا۔ شاہزین اور حدیقہ گہری نیند میں تھے۔ وہ آہستگی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل تیار کھڑا تھا، اپنا موبائل، گاڑی کی چابیاں اور ضروری فائلیں سمیٹ کر بیگ میں رکھتا وہ سوئی ہوئی حدیقہ کے پاس چلا۔ ذرا سا جھک کر اس نے حدیقہ کے کان میں سرگوشی بھری آواز میں کہا، حدیقہ میں آفس جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں وہیں سے کورٹ چلا جاؤں گا۔ آج ایک اہم کیس کی سماعت ہونی ہے، ماما پاپا کو بتا دینا۔ حدیقہ سوئی جاگی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، اتنی صبح صبح؟ میں ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ حدیقہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھنے لگی تو سرمد نے جلدی سے کہا، ارے نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ بہت ضروری کام ہے کیا؟ ہاں ایک ضروری کام ہے، پہلے اسے نپٹاؤں گا، پھر وہاں سے کورٹ جاؤں گا، اس لیے میرا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ ٹائم پر کر لینا، اوکے۔ سرمد مسکرایا اور جھک کر پہلے حدیقہ کی پیشانی چومی اور پھر سوئے ہوئے شاہزین کو پیار کیا۔ دونوں پر اچھی طرح سے بلینکٹ ڈال کر وہ آہستگی سے کمرے سے نکل گیا، مبادا کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ مثال چادر سے چہرے کو چھپائے سڑک پر اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی، تبھی اچانک سے نیچے پڑے پتھر سے اس کا پاؤں اٹکا اور وہ سڑک بوس ہوئی۔ ہتھیلیاں اور کلائیاں دونوں چھل گئی تھیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی کلائیوں اور ہتھیلیوں سے خون کے قطرے نمودار ہوئے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن بھی ٹوٹ چکا تھا اور وہاں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ مثال کی آنکھیں دھندلا گئی، تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے اس اندھیرے میں کسی مسیحا کو تلاش کرنے لگی۔ تکلیف سہن کرنے کے باوجود بھی آنسو برس پڑے۔ ایک بار پھر سے وہ وہیں سڑک پر بیٹھی ساروں قطار رو پڑی۔ تکلیفیں تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی، ہر جگہ بس ٹھوکریں ہی تو کھانے کو مل رہی تھی۔ نہ جانے یہ آزمائشیں کب ختم ہوگی۔ سر آسمان کی طرف اٹھائے وہ بولی، یا اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے اور مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ۔ اگر یہ سزا ہے تو مجھے معاف کر دے میرے پیارے اللہ جی، تیرے سوا میرا ہے ہی کون اس دنیا میں۔ ایک بار پھر سے وہ ہمت کرتی ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اچھی طرح سے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا اور پھر سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب تو پاؤں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ خالی پیٹ آخر کب تک بھاگتی؟ بھوک اور تکلیف سے برا حال تھا۔ اسے اپنی موت قریب نظر آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا، ہر چیز جیسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چلتے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ وہیں سڑک کے بیچوں بیچ اپنا سر پکڑے کھڑی ہوگی۔ اچانک سے اسے سامنے سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلتی دکھائی دی تھی، جو تیزی سے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ شاید اسی طرح ہی میری موت لکھی تھی، مثال نے بند ہوتی آنکھوں سے سوچا تھا۔ گاڑی اس کے قریب سے قریب تر آ گئی۔ مثال کے ہونٹوں سے بے اختیار کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گاڑی کے مالک نے بریکس لگائیں، لیکن پھر بھی گاڑی اسے ہٹ کر چکی تھی۔ مثال کلا بازی کھاتی ہوئی دور جا گری، پیٹ، کلائیاں اور سر میں شدید درد سا اٹھا تھا۔ مثال نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس کی انگلیاں خون سے رنگین ہوئی تھیں، اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں مس؟ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرمد نقوی تھا۔ مثال جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اچانک سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو اس سے معافیا مانگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ او مائی گاڈ، آپ کے سر سے خون بہہ رہا۔ سرمد اس کے قریب ہوا تو مثال چادر سے اپنا چہرہ چھپائے چیخ کر بولی، دور رہیں مجھ سے، خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو۔ سرمد کے قدموں کو وہیں بریک لگی تھی۔ مگر آپ کا خون بہہ رہا ہے، پلیز آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، آپ زخمی ہیں۔ سرمد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ پھر سے چیخ پڑی، کہا نا کہ دور رہیں مجھ سے، خبردار جو آپ نے مجھے ٹچ بھی کیا تھا، دور رہیں مجھ سے۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں آپ کے پاس نہیں آ رہا اور نہ ہی آپ کو ٹچ کر رہا ہوں، پلیز پریشان نہ ہو، ایٹ لیسٹ آپ میرے ساتھ ہاسپٹل تو چلیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مثال ہمت کرتی کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھیں ضد مت کریں، آئیں میرے ساتھ۔
चोट उसकी वजह से लगी थी, इसीलिए वो उसकी कोई भी दलील सुने बगैर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा गया था, क्योंकि उससे पहले ही काफ़ी देर हो रही थी। सरमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अब उसका रुख किसी हॉस्पिटल की तरफ था। मिसाल ने बहुत कोशिश की गाड़ी से उतरने की, लेकिन सरमद ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी एक हॉस्पिटल के पास रोक ली। चले मेरे साथ अंदर, ताकि डॉक्टर आपकी जख्म की बैंडेज करें। खून बहुत प्यारा है आपका। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, आप भी चले जाएं। उसकी इस मासूमाना अंदाज पर सरमद ना चाहते हुए भी मुस्कुराया था। देखिए मिस, चोट आपको लगी है, मुझे नहीं। अब चले मेरे साथ अंदर, ताकि आपकी बैंडेज हो सके। उसके बाद मुझे कहीं और पहुंचना है, मुझे देर हो रही है, प्लीज़ आ जाएं। सरमद ने जैसे इल्तिजा की थी, ना चाहते हुए भी मिसाल को गाड़ी से उतरकर उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि उसे हम में कोई इन्फेक्शन फैल जाए। उसने सोचा कि बैंडेज करवा लो। उससे अपना चेहरा चादर से छुपाया हुआ था। वो खौफसदा सी आसपास निगाहें दौड़ा रही थी। वो डर रही थी कि कहीं यहाँ भी हशाम मालिक के आदमी न हो। डॉक्टर ने उसकी जख्मों को साफ किया और उनकी बैंडेज की। मिसाल ने शुक्रिया अदा किया। उस दर्द से उसे फिल वक्त के लिए राहत मिली थी। सरमद उसे लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। चलें, सरमद ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। न चाहते हुए भी मिसाल गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि इससे मज़ीद अब दौड़ा नहीं जाता था। पाँव जख्मी था और दोनों 2 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अगर कहीं गिर कर बेहोश होगी और किसी अबाश के हाथ लगी तो क्या होगा? वो आगे कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। अपने रब पर तवक्कुल करके वो अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि दोनों सूरतों में उसके लिए खसारा ही था। ये शख्स भी अजनबी था और गाड़ी से बाहर निकली तो भी वो सारे लोग उसके लिए अजनबी थे। कोई भी तो उसका अपना ना था इस भरी दुनिया में। गहरी सांस लेती वो खामोशी से अपना चेहरा छुपाए गाड़ी में बैठ गई। सरमद ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा तो वो लेट हो चुका था। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए मिसाल से बोला, आपको कहाँ जाना है? प्लीज़ आप अपने घर का एड्रेस मुझे बताएं, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। ये सुनते ही मिसाल खौफसदा सी होकर बोली, नहीं नहीं प्लीज़, मुझे मेरे घर मत छोड़ाएं। इधर मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो लोग मुझे मार डालेंगे या फिर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। आप प्लीज़ कहीं सेफ जगह पर मुझे उतार दें, जो यहाँ से बहुत दूर हो, जहाँ वो लोग मुझे ढूंढ ना पाएं। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मिसाल की आवाज़ भीगी। सरमद को न जाने क्यों उस पर तरस आ गया था। वो हिचकियाँ लेकर रोती हुई उस लड़की को देखने लगा। ये लड़की इतनी खौफसदा है, यकीनन उसके पीछे कोई तो कहानी ज़रूर है। और सरमद को एडवेंचर्स बहुत पसंद है। उसे न जाने क्यों उसकी कहानी सुनने में दिलचस्पी पैदा हुई थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको अपने ऑफिस ले चलता हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। मैं आपको अपने ऑफिस छोड़ दूंगा, फिर वापस आके ले जाऊंगा। ऑफिस? मिसाल की आंखों के सामने एकदम आंखें ब्रिजवी वाला वाकया घूम गया। वह खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। मैंने किसी ऑफिस नहीं जाना, नहीं जाना मैंने किसी भी ऑफिस। मिसाल शीशा बजाती हंसियानी अंदाज में चीखी। सरमद तो परेशान ही हो गया था उसकी ये हरकत देखकर। प्लीज़ काम डाउन। क्या हो गया आपको? प्लीज़ रिलैक्स। मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी वकला भी वहाँ मौजूद होंगे और बहुत सारे लोग भी। ये सुनकर मिसाल उसे देखने लगी। उसके हुलिये से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोला, वो सच में एक वकील था। आप तसल्ली और भरोसा रखें मुझ पर। भरोसा ही तो नहीं रहा आप मुझे किसी पर। मिसाल धीरे से बड़बड़ाई, जो कि सरमद ना सुन सका था। सरमद उसे सीधा अपने चैम्बर में ले आया था। मिसाल बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो आसपास खौफजदा सी निगाहों से देख रही थी, जैसे किसी से डर रही हो। ये सरमद ने महसूस किया था। आप प्लीज़ बैठ जाएं। मिसाल डरती हुई सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। आपने कुछ खाया? सरमद ने पूछा और ये सुनकर मिसाल की आंखों में नमकीन पानी भरा है। अब उसे क्या बताती कि पिछले 2 दिनों से वो भूखी है। और उसने सरनफी में हिलाया तो सरमद ने गहरी सांस ली। ओके, मैं आपके लिए नाश्ता और चाय मंगवाता हूँ। सरमद ने उसके लिए नाश्ता और अपने लिए बस एक कप कॉफ़ी मंगवाई थी। चले आप नाश्ता करें। सामने टेबल पर रखे गर्मा गर्म नाश्ते को देखकर मिसाल की भूख चमक उठी थी। वो बिस्मिल्लाह पढ़ते नाश्ता करने लगी। पहला लुकमा मुंह में डाल ही आंखें आंसुओं से लबरेज होंगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं पर काबू पाया था। वो बहुत भूखी थी। सामने एक फाइल खोले अपना काम करने के साथ साथ कॉफ़ी की घूंट भरता सरबत तक भी एक आध नजर नाश्ता करती उस डरी सहमी सी लड़की पर भी डाल लेता। उसे यूं खौफसदा देखकर वो समझ गया था कि यकीनन उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसे उसकी कहानी सुनने में दिलचस्पी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो नाश्ता ख़त्म कर चुकी थी। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे। सरमद ने उसे हैरानी से देखा और फिर उसकी इस हरकत पर धीरे से मुस्कुराया। आपको और कुछ चाहिए? सरमद ने पूछा। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरा पेट भर गया। उन सब के लिए जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं, सरमद ने बस इतना कहा। मिसाल अब इधर उधर देख रही थी। अपना काम ख़त्म करने के बाद सरमद ने उसे देखकर कुछ सोचा और फिर हिम्मत करता बोल पड़ा। मेरा नाम सरमद मकसूद नकवी है। मैं एक लॉयर हूँ। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपको जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकती हैं।
آپ کس سے خوف زدہ ہیں؟ کون آپ کو پریشان کریں؟ آپ پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میرا نام میرا نام مثال عظیم ترین ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مثال نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا۔ اوکے مثال، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کون آپ کے پیچھے ہے جس سے آپ اتنی خوفزدہ ہیں؟ دیکھیں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، مثال نے فوراً سے انکار کیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھیں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، میں ایک لائر ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں ویسے بھی لوگوں کی بغیر فیس کے ہیلپ کرتا ہوں، آپ بھی اپنا مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں۔ ہیلپ؟ اور وہ بھی بغیر پیسوں کے؟ مثال کے لب و لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ سب لوگ پہلے یہی تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے میری ہیلپ کریں گے، اور پھر وہ اپنے دعووں اور وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ آپ بھی پہلے میری ہیلپ کر کے میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کریں گے، اور جب میں آپ پر اندھا بھروسہ کرنے لگوں گی تو پھر آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائیں گے اور اپنے مطلب پر آ جائیں گے اور مجھ سے کوئی فرمائش کر بیٹھیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں ایسی ویسی لڑکی ہرگز بھی نہیں ہوں۔ سنا آپ نے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی، بس ایک عزت ہی بچی ہے میرے پاس، جسے بچانے کے لیے میں ہر جگہ بھاگتی پھر رہی ہوں۔ پہلے بھی آپ کی طرح 2-3 مردوں پر بھروسہ کر کے انہیں اپنی کہانی سنا چکی ہوں، لیکن ان سب نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی میری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سرمت تو مارے صدمے کی کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ جب بولا تو لہجے میں غم و غصہ تھا۔ آپ نے مجھے ایسا ویسا سمجھ بھی کیسے لیا؟ میں کوئی نفس کا پجاری نہیں ہوں جو ایک مجبور اور بے بس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں تو غریب اور بے بس لوگوں کا سہارا اور ان کی ہمت بننا چاہتا ہوں، اور آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کہ میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میری نیک نیتی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میری ایک بیوی اور ایک بچہ ہے جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں تو بس ایک انسان اور مسلمان ہونے کا فرض نبھانا چاہ رہا تھا، اور اب آپ جا سکتے ہیں، میری بلا سے اب کہیں بھی جائیں، آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ سرمت کو اس کی باتیں شاید بہت ہرٹ کر چکی تھی۔ وہ اپنی فائلیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک ضروری کیس کی سماعت کے لیے کورٹ جانا ہے، آپ رونے دھونے سے فارغ ہو جائیں تو یہاں سے چلی جانا۔ میں تو برا شخص ہوں نا، کہیں کچھ غلط کر دیا تو؟ سرمد ہبکی سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مثال ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اتنے دھوکوں کے بعد اب اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ کیسے جان پاتی کہ سامنے والا انسان فرشتہ ہے، شیطان نہیں؟ یہاں کے بھیڑیے لوگ بھی بھیڑ کی کھال میں گھومتے پھر رہے تھے۔ کسی پر بھی بھروسہ کرنا اب اس کے لیے آسان نہیں رہا تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جائے تو جائے کہاں، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی جب ایک ملازم آج کا اخبار ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ مثال نے اخبار اٹھا لی، یہ سوچ کر کہ شاید اخبار میں حشام مالک نے اس کے بارے میں کوئی خبر چھپوائی ہو۔ وہ اخبار کھول کر دیکھنے لگی، اور جو خبر پہلے صفحے پر چھپی تھی وہ اسے چیخنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاتھ کانپنے لگے، آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کستوری کی تصویر کے ساتھ خبر چھپی تھی کہ کل رات کستوری جیمز نامی ایک لڑکی ہاسٹل کے روم میں مردہ پائی گئی۔ موت گولی لگنے سے ہوئی ہے۔ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ آیا یہ قتل کا واقعہ ہے یا پھر خودکشی کی کوشش کی گئی ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک قتل کا کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اخبار چھوٹ کر ٹیبل کے نیچے جا گری۔ کستوری! مثال دھاڑے مار مار کر رو دی۔ حشام مالک نے اس کی واحد اکلوتی دوست کستوری کو بھی مار ڈالا تھا، اور اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے کستوری مری ہے۔ نہ میں حشام مالک کو اس کے ہاسٹل کا پتہ بتاتی اور نہ وہ اسے مارتا۔ کستوری کی مجرم میں ہوں، میری وجہ سے وہ مری ہے۔ مثال اپنے دل پر ہاتھ مارتی بلک بلک کر رو دی۔ مثال نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیے، جیسے وہ اپنے ہاتھوں پر کستوری، ارے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ کیسی خطا ہو گئی مجھ سے؟ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی جان چلی گئی، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مثال وہیں ٹیبل پر دونوں بازو رکھے اس پر سر دھرے رو پڑی۔ اس نے جس کسی پر بھی بھروسہ کیا سبھی نے اسے دکھ اور دھوکہ دیا، ایک ایک کر کے سبھی اپنے کھو دیے۔ اس نے تنزیل سے محبت کی، اس نے اس کی ماں اس سے چھین لی، شمائلہ نے اس سے اس کی ماں کی طرح پیار کرنے والی خالہ چھین لی، اور اب حشام مالک نے اس سے اس کی واحد سہیلی کو ہی چھین لیا۔ اس کے پاس اب کوئی بھی رشتہ نہیں بچا تھا، سب پیارے اور قریبی رشتوں کو وہ کھو چکی تھی۔ دل درد سے پھٹا جا رہا تھا، کوئی مرہم ایسی نہ تھی جس سے دل کی تکلیف کم ہوتی۔ اس کی ہچکیاں بند کی، رو رو کر اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ شاید خود کو کبھی بھی معاف نہ کر پائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے کستوری ماری گئی تھی۔ اس کی دوستی کستوری جیمز کو بہت مہنگی پڑی تھی، اور اس کی قیمت اس نے اپنی جان دے کر چکائی تھی۔
کاش وہ اس سے دوستی نہ کرتی، کاش۔ دل سے بے اختیار حشام مالک کے لیے بددعا نکلی۔ حشام مالک، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم نے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کو جان سے مار ڈالا، تمہیں کبھی چین و سکون نصیب نہ ہو حشام مالک۔ پل پل تڑپو تم۔ وہ مثال عظیم جس کے ہونٹوں سے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں نکلی تھی، آج وہ کسی کو بددعا دے رہی تھی۔ لوگوں نے اسے اتنا ستایا تھا کہ اس کی زبان اور دل سے بے اختیار بددعائیں نکل رہی تھی۔ دونوں بازو میز پر رکھی وہ سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ اب بس رونا ہی تو رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہوگی۔ سرمد اپنے کام سے فارغ ہو کر جب واپس اپنے چیمبر میں آیا تو مثال کو وہیں چوں کا توں بیٹھے پا کر حیران ہوا۔ مثال جو کہ ٹیبل پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئی تھی، اس کی میز کی دراز کھولنے کی آواز پر جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ صبح سے یہیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ سرمد میز کی دراز میں ایک فائل رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ جی۔ مثال نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلیں پھر اٹھیں اور اپنے گھر کی راہ لیں، مجھے گھر جانا ہے، اس لیے آفس بند کرنا ہوگا۔ سرمد گاڑی کی چابیاں اٹھاتا جانے کے لیے تیار ہوا۔ آپ جا رہے ہیں؟ مثال کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی جا رہا ہوں۔ آپ بھی چلی جائیں برائے مہربانی۔ سرمد نے اسی کے الفاظوں میں اسے جواب لوٹایا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ سرمد کاندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ میں نے آپ کی مدد کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، چلے نکلیں باہر، مجھے اپنا آفس بند کرنا ہے۔ سرمد ذرا سخت لہجہ اپناتے ہوئے بولا۔ مثال کی آنکھیں بھینگی۔ پلیز میری مدد کریں، میرے پاس جانے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے باہر نکلی تو وہ لوگ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہاں بے شک، شوق سے اٹھا کر لے جائیں، مجھے کیا، میں تو بہت برا انسان ہوں نا جو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میری وجہ سے آپ کی عزت کو خطرہ ہے، صحیح کہا نا میں نے مس؟ سرمد نقوی بھی اپنے نام کا ایک تھا، اینٹ کی جگہ پتھر دے مارا تھا اسے۔ مثال کو اپنے کہے ہوئے الفاظوں پر شرمندگی ہوئی تھی، وہ سر جھکا کر بولی۔ آئی ایم سوری۔ چلے معاف کیا، اب جائیں، مجھے اپنا آفس بند کرنا ہے۔ یہ کہہ کر سرمد جانے لگا تو مثال جلدی سے اس کے پاس آتی اس کی بازو سے تھام گئی۔ پلیز میری مدد کریں بھائی، میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میری جان کو خطرہ ہے، پلیز خدا کی واسطے میری مدد کریں۔ مثال التجائیہ ہوئی۔ سرمد نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ اسے سچ میں برا لگا تھا مثال کو یوں خود کو برا کہنا۔ اچھا روئیں مت، بتائیں کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ مجھے رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے۔ مثال جو بہت خوددار تھی، یہ کہتے ہوئے وہ 100 بار مری تھی۔ اس سے کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، وہ ہمیشہ صرف دوسروں کی مدد کرتی تھی، لیکن آج اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ وقت بھی کیا چیز ہے نا۔ ویسے آپ کو ڈر کس کا ہے؟ سرمد کے پوچھے جانے پر مثال نے اسے دیکھا۔ وہ اچھا انسان تھا، لیکن اسے انسانوں کی پرکھ نہیں تھی۔ اگر یہ بھی حشام مالک یا پھر عاقب رضوی جیسا نکلا تو؟ اسی لیے اسے اپنی اصل کہانی بتانے کی بجائے ایک فرضی کہانی گھڑی تھی۔ وہ دراصل میرے پیچھے ایک گنڈا پڑا ہے، وہ مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں اس سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ سرمد دور اندیش انسان تھا، اس کا یوں نظریں چرا کر بات کرنا وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے اصلیت چھپا رہی تھی۔ یہ بس ایک فرضی کہانی گڑھی ہے اس نے۔ اس بے وقوف لڑکی پر اسے ہنسی آئی تھی جسے ٹھیک سے جھوٹ بھی بولنا نہیں آ رہا تھا۔ سرمد اس کی پوری کہانی سننے کے بعد دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے بولا۔ بس اتنی سی بات، اور آپ نے ڈر کر اپنا گھر ہی چھوڑ دیا؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ شخص بہت خطرناک ہے، آپ اسے اچھے سے نہیں جانتے، وہ ایک بھیڑیا ہے، درندہ ہے، لومڑی کی طرح چالاک ہے، شیر کی طرح طاقتور ہے۔ مثال کے سامنے حشام مالک کا سراپا لہرایا۔ سرمد اس کی باتیں سن کر ہنس دیا۔ آپ اس کی تعریف کریے یا پھر برائی، سمجھ نہیں آیا مجھے۔ مثال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں مس، طاقتور ترین ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذات رب کریم کی ہے، اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بس اس سے ڈریں، لوگ آپ سے ڈریں گے۔ بس اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے نا، اگر پوری دنیا بھی مل کر اس سے سامنے آ جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ واحد لا شریک ذات آپ کے ساتھ ہوگی۔ دنیا والوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، بس اپنے رب سے ڈریں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کتاب میں فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ مثال سامنے کھڑے مسکرا کر اسے خود کو سمجھاتے ہوئے سرمد کو دیکھنے لگی۔ اس کی باتیں اس کے دل پر جا کر لگی تھی۔ دل میں جو ڈر اور مایوسی کی فضا چھائی تھی، اب اس کا درد ختم ہو گیا تھا۔ سرمد مقصود نقوی کی ان باتوں نے اس کے اندر ایک نئی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آج تک اسے کسی نے بھی کیوں نہیں سمجھایا تھا، شاید وہ اچھا انسان تھا۔ مثال نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا، جیسے اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی ہو۔ گڈ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، جیسے ماں، بہن، بھائی، کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ نہیں،
میرا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں تنہا ہوں، بالکل تنہا۔ او، سرمت گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، آپ پریشان ہو؟ ہمارا ایک پرانا گھر ہے، یعنی کہ میرا اور میری بیوی کا، جو میرے پاپا نے ہمیں شادی پر گفٹ کیا تھا تاکہ ہم الگ رہ سکیں، لیکن میری اہلیہ کی خواہش تھی کہ ہم ایک ساتھ فیملی بن کر رہیں گے، تو وہ اب تک خالی پڑا ہے۔ کئی سالوں سے وہاں کوئی بھی نہیں گیا، آپ چاہیں تو وہاں رہ سکتی ہیں۔ صفائی کے لیے میں میڈ کا بندوبست کر دوں گا، گروسری اور باقی ضرورت کا سامان میں کل صبح لے آؤں گا۔ گیٹ پر چوکیداری کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست پہلے سے ہی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے سب کر لوں گی۔ آپ اکیلے صفائی کر لیں گی پورے گھر کی؟ جی میں کر لوں گی، مجھے ان سب کی عادت ہے۔ اچھا، اور کھانا وغیرہ بنانا کیا وہ بھی آپ بنا لیں گی؟ جی مجھے سب آتا ہے۔ چلیں، ویری گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، پھر آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر دیکھیں کہ گھر کیسا ہے۔ جی۔ مثال نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے چادر سے کور کیا اور سرمت کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سرمت کے دماغ میں اچانک سے سوال آیا تھا، آپ کی شادی ہو گئی؟ شادی کا سن کر مثال کی آنکھوں کے سامنے یکدم تنزیل روشان منیر کا چہرہ گھوم گیا۔ رخصتی سے لے کر طلاق تک کا وہ تکلیف دہ منظر اور تلخ حقیقت سامنے آئی جو ہمیشہ سے اسے ذکر کر دیتی تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بس سر نفی میں ہلا کی۔ اوکے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ شادی کر لیں۔ مثال نے اس کی بات پر چونک کر اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ شادی سے اس کی کیا مراد ہے؟ میرا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے گی تو پھر وہ گنڈا آپ کا پیچھے چھوڑ دے گا، بیکاز آپ کا شوہر آپ کی عزت کا رکھوالا آپ کے ساتھ ہوگا۔ مثال منہ کھولے سامنے بیٹھے سرمت کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ نہیں ایسے ہی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ اب؟ اب کیوں؟ پہلے شادی ہو چکی تھی کیا آپ کی؟ سرمت نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ایک تو یہ انسان میری ہر بات کو دم سے پکڑ لیتا ہے، اسے سب کیسے پتہ چل جاتا ہے آخر؟ شاید لائر ہے اسی لیے، مثال نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا۔ اچھا خیر چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کو بھوک لگی ہوگی کیونکہ صبح ناشتے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ کہیں تو کسی ریسٹورینٹ جا کر کھانا کھاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سرمت کو اچانک سے خیال آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ مثال نے حامی بھر لی کیونکہ اسے سچ میں بہت بھوک لگی تھی۔ ان دونوں نے ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا اور پھر روانہ ہوئے۔ آدھ گھنٹے بعد گاڑی ایک گھر کے باہر رکی۔ سرمت گاڑی سے نکلا۔ سرمت کو دیکھ کر سیکیورٹی پر مامور ایک بزرگ شخص نے اسے جھٹ سے سلام جھاڑا۔ السلام علیکم سرمت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خدا بخش چاچا، یہ مثال بی بی ہیں، ہماری مہمان ہیں، چند دنوں کے لیے یہاں رہیں گے۔ اور مثال، یہ خدا بخش ہیں، کئی سالوں سے ہمارے گھر کی سیکیورٹی کا انتظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ مثال نے خدا بخش کو دیکھ کر سلام کیا، جس کا جواب خدا بخش نے مسکرا کر دیا اور گیٹ کھولنے لگا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ گیٹ کھول کر وہ دونوں اندر چلے آئے۔ مثال نے دیکھا یہ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ کئی سال تک یہاں کوئی رہنے نہیں آیا تھا، اسی لیے یہاں پر ہر جگہ جگہ مٹی اٹی پڑی تھی۔ دیکھ لیں کیسا لگا آپ کو گھر؟ گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، مثال نے دل سے تعریف کی۔ ہاں، اور ماشاءاللہ سے یہاں صفائی بھی نہیں ہوئی سالوں سے۔ آپ اکیلے کر لیں گے یہاں کی صفائی؟ جی میں کر لوں گی انشاءاللہ۔ سچ میں؟ اگر کہیں تو میں میڈ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے رکنے کے لیے یہ جگہ دی، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، میں سب کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یہاں کل 4 کمرے ہیں، آپ کو جو بھی پسند آئے آپ وہاں رہ سکتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آج رات کے لیے کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں، پھر کل کی دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، بے فکر ہو کر سو جائیں، باہر خدا بخش پہراداری پر مامور ہے۔ جی اچھا، اب میں چلتا ہوں، آرام سے سونا۔ سرمت جانے لگا کہ کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا اور مثال کے پاس آ کر اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا کارڈ نکالا اور سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، یہ میرا کارڈ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ گئی یا پھر کوئی پریشانی ہوئی، کوئی چیز منگوانی ہو تو مجھے کال کر لینا، گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، آپ مجھے بلا جھجک کال کر لینا۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مثال نے جھکے سر کے ساتھ شکریہ ادا کیا، جس پر سرمت ہولے سے مسکرایا۔ خدا حافظ۔ سرمت اسے خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ مثال نے سامنے رکھا سرمت کا کارڈ اٹھا لیا، اس کے کارڈ پر اس کا پورا نام لکھا تھا، سرمت مقصود نقوی۔ مثال نے اس کا نام دہرایا۔ سرمت اسے اچھا انسان لگا تھا، اس کے لب و لہجے سے بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی بہترین پرورش کی ہے، لیکن وہ اتنی جلدی اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، وہ کافی تھک گئی تھی، مزید کچھ بھی نہ سوچنے کا ارادہ ترک کرتی وہ اب جگہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں پر وہ آج رات سو سکے۔ لاؤنج میں رکھے ایک صوفے کو اچھی طرح سے جھاڑ کر وہ وہیں نیم دراز ہوگی، آج رات اسے یہیں پر گزارا کرنا تھا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اسے سونے سے قبل دعائیں پڑیں اور پھر دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھے وہ سو گئی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ اگر دل پرسکون اور روح مطمئن ہو تو نیند کہیں بھی آ سکتی ہے،
मिसाल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सरमत की बातों ने उसके अंदर एक नया हौसला और रूह फूंकी थी। वो जो अपनी जिंदगी और शायद अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गई थी। सरमत की बातें सुनने के बाद उसके अंदर एक बार फिर से जीने की तमन्ना और उम्मीद जागी थी। हर इंसान उसी उम्मीद पर ही तो रात रात को अपनी आंख बंद करके सोता है कि कल का सूरज जरूर तलू होगा। बिल्कुल इसी तरह मिसाल को भी अपने रब पर पूरा भरोसा था कि ये आजमाइश बिलाखिर एक दिन खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही आजमाइश में डालता है। अब ये इंसान पर मुनहसर होता है कि आया वो उस आजमाइश पर पूरा उतरता है कि नहीं। मिसाल को अपने रब पर मुकम्मल भरोसा था। वो अपने रब की रहमत से मायूस नहीं थी। उसे उम्मीद और यकीन था कि एक ना एक दिन उसकी इस अंधेरी जिंदगी में भी सवेरा जरूर होगा, क्योंकि रात की तारीकी चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन सवेरा तो होकर रहता है। सरमद जिस वक्त घर पहुंचा था, पूरा नकवी हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका मतलब था कि अभी घर के फर्द अपने कमरों में जाकर सो गए थे। सरमद आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। नजर सामने बेड की तरफ उठी थी। उसके लब मुस्कुराया। आज भी शाहजैन उनके बेड पर सोया हुआ था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया, मुबादा कहीं उन दोनों की नींद न खराब हो जाए, लेकिन उसकी एहतियात के बावजूद भी हदीका की आंख खुल गई थी। वो शायद कच्ची नींद में थी। हदीका उठकर बैठी। सरमद बेड पर बैठा मौसे उतारा था। आप आ गए? इतनी देर लगा दी? हाँ यार, बस एक मसला हो गया था, इसीलिए लेट हो गया। सरमत मौसे जूतों में डालते हुए मुड़कर हदीका को देखकर मुस्कुराया। आपके लिए खाना लगाऊं? हदीका उठने लगी तो सरमत जल्दी से बोल पड़ा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं खाना बाहर से खाकर आया, तुम बस आराम करो। सारा दिन काम करती हो, थक जाती हो। सरमत जूती उठाकर एक साइड रखते हुए बोला। हदीका अपने शौहर की इस केयर पर मुस्कुराई। सरमत ने पहले सोए शाहजैन की पेशानी चूमी और फिर पास बैठी हदीका की पेशानी पर लब रखते हुए बोला, चलो आप सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठना होता है तुम्हें। मैं भी चेंज करके आता हूँ। सरमत ये कहता ड्रेसिंग रूम में चला गया। हदीका मुस्कुराती हुई वापस लेट गई। सुबह हो चुकी थी। नींद से जागते ही पहला ख्याल मिसाल का ही आया था। सरमत जल्दी जल्दी से तैयार हुआ। बैग, मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबियां लेता वह बाहर निकल आया। घर के सभी फर्द नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। आओ सरमत बेटा, नाश्ता करो। नहीं पापा, मैं लेट हो रहा, मुझे जल्दी जाना होगा। हदीका बोल पड़ी। नाश्ता लग चुका है, आप नाश्ता करके जाते। नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, कम से कम चाय तो पी कर जाएं। हदीका ने फिक्रमंदी से कहा। सॉरी यार, नहीं पी सकता, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। वहीं ऑफिस में पी लूंगा, खुदा हाफिज। सरमत शाह हुसैन का सर चूमते हुए सबको खुदा हाफिज कहता वहां से निकल गया। आसदर चाय की चुस्की लेते हुए हदीका को देखने लगा, जो चाय का कप हाथ में पकड़े दरवाजे की तरफ ही देख रही थी जहां से सरमत गया था। आसर शरारत से बोला, भाभी भाई कब का चले गए हैं? हदीका जैसे होश में आई थी। वैसे भाभी भैया पर नजर रखें, आजकल सुबह जल्दी और रात को देर से घर आने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बाहर कोई चक्कर वक्कर चला रहे हैं? आजी। सबने सर उठाकर आजर को यूं देखा जैसे उसने अपने भैया की शान में कोई गुस्ताखी कर दिया। सॉरी पापा, सॉरी मामा, सॉरी भाभी, मैं मजाक कर रहा था। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप लोग भैया पर कितना ट्रस्ट करते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो एक लायक फाइक और फर्माबरदार बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा बाप और शौहर भी है। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। वो हमारा सर कभी भी नहीं झुकाएगा, ऐसा वैसा कोई भी काम करके। मकसूद साहब बड़े गरूर से बोले। हाँ, और ये सुन भी लो देवर जी कि मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा है। पूरी जिंदगी उन्होंने मेरे सिवा किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है। हदीका बड़ी मान से बोली, और ये फजूल बातें और सोचे अपने दिमाग से निकाल फेंको। चलो अब आराम से नाश्ता करो। क्या यार, सबने ही मुझे आड़े हाथों ले लिया। मैं तो बस आप सब लोगों को आजमा कर देख रहा था कि कौन भैया पर कितना भरोसा करता है। मैं खुद अपने भैया पर प्राउड फील करता हूँ। मेरे भैया ऐसे हो ही नहीं सकते। मुझे भैया पर भरोसा है खुद से भी ज्यादा। आसर एक यकीन से बोला, और बहुत जल्द उन लोगों की उस यकीन का इम्तिहान होने वाला था। अब देखना ये था कि कौन कौन अपनी बातों पर और अपने अल्फाजों पर कायम रहने वाला था, क्योंकि बुरे वक्त पर ही इंसान अपनी असलियत और अपना असल रूप दिखाता है। वरना तो हर दूसरा बंदा यही कहता हुआ नजर आता है कि मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन जब भरोसा करने का वक्त आता है तब वही लोग उस लाइन से ही बाहर निकल जाते हैं। शर्मा जब घर में दाखिल हुआ तो मिसाल ने तकरीबन पूरे घर की सफाई कर ली थी। अभी वो हॉल में पोछा लगा रही थी जब सरमत वहां चला आया था। अरे वाह भाई, इतनी सुबह सुबह तुमने पूरे घर को चमका डाला। जी, वो बस नमाज फजर पड़ी तो नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि सफाई कर लूं। वाह भाई, लगता है कि तुम घरदारी में बहुत माहिर हो। देखो तो सही,
सुबह सवेरे पूरा घर चमका डाला। सरमत उसके काम को सराहते हुए बोला, जिस पर मिसाल हौले से मुस्कुराई। वैसे रात को नींद तो अच्छे से आई ना? मैं सारी रात परेशान रहा था कि न जाने तुम ठीक से सो पाई होगी या कि नहीं। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नींद आई थी। नींद तो कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती है, मगर रूह मुतमईन और दिल पुरसकून हो तो। वाह, तुम तो कमाल की बातें भी कर लेती हो। अच्छा खैर छोड़ो, मैं खुदा बख्शे तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवा रहा हूँ, क्योंकि अभी घर में कोई सामान नहीं है, तो नाश्ते का बंदोबस्त नहीं कर सकती तुम। मैं ग्रोसरी वगैरह और बाकी दूसरा ज़रूरी सामान दोपहर तक भिजवा दूंगा। अपना ख्याल रखना, और अगर कोई परेशानी या फिर कोई ज़रूरी चीज़ मंगवानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। जी ज़रूर। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ये कहकर सरमत वहाँ से निकल गया। मिसाल दोबारा से अपने काम में लगी। दोपहर तक सरमत ने घर का पूरा सामान भिजवा दिया था। ज़रूरत की हर चीज़ उसमें मौजूद थी। मिसाल को अच्छा नहीं लग रहा था सरमत का एहसान लेना। उसे डर था कि कहीं सरमत नकवी भी आकर रिजवी या फिर हशाम मालिक की तरह ना निकले। सरमत दूसरे दिन मिसाल की खैरियत पूछने आता। वो जब भी बातों बातों में उसकी असल कहानी सुनने की कोशिश करता, तो मिसाल वही उससे गुंडे वाली घिसी पिटी कहानी सुना डालती, और सरमत जैसा वकील भला उसकी इस घिसी पिटी कहानी पर कैसे यकीन कर लेता। सरमत को मिसाल की असल वाली कहानी सुनने में दिलचस्पी थी, क्योंकि वो जिस हालत में उसे मिली थी, वो इतना तो जान चुका था कि असल कहानी वो नहीं है जो मिसाल ने उसे सुनाई थी, बल्कि असल कहानी तो कुछ और ही है, जो डर की वजह से शायद मिसाल उसे बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी सरमत मकसूद नकवी था। इतनी आसानी से उसकी कहानी सुने बगैर उसे जाने नहीं दे सकता था। वो एक लॉयर था और चाहता था हर उस इंसान की मदद करे जिसको उसकी ज़रूरत हो, और वो मिसाल की भी मदद करना चाहता था। लेकिन ये अलग बात थी कि वो अभी तक उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। हदीका नोट कर रही थी कि सरमत कुछ दिनों से सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और रात को बहुत देर से घर आने लगा था। न जाने क्यों वो आजर वाली बात को सीरियस ले गई थी। वह समझ रही थी शायद सच में कहीं सरमत का दूसरी जगह को चक्कर न चल रहा हो। वो परेशान हो गई थी। वो समझ रही थी उसका शौहर शायद इसीलिए घर से ज़्यादा बाहर रहने लगा है, क्योंकि वह सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती है और उसे टाइम नहीं दे पाती। तो इसीलिए सरमत ने दूसरी जगह अपनी मसरूफियात ढूंढ ली हैं। न जाने कैसे कैसे ख्यालात और सोचें उसके दिमाग में समा रही थी। आज सरबत मामूल के बरक्स जल्दी घर आ गया था। हदीका उसके लिए चाय बनाकर ले आई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हदीका को देखते ही वो बोला, अच्छा ठीक है, बाद में बात होती है, अल्लाह हाफिज़। सरमत कॉल डिस्कनेक्ट करके उसकी तरफ मुड़ा। हदीका समझी कि उसे देख कर ही उसने कॉल काट दिया। मुख्तलिफ अंदेशों में घिरी उसने चाय का कप सरमत की तरफ बढ़ाया। ये आपके लिए चाय। थैंक यू बेगम साहिबा। सरमद उसके हाथ से चाय का कप लेकर बेड पर जाकर बैठ गया। कुछ सोचती हदीका भी उसके पास जाकर बैठ गई। वो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। उसे यूं बेचैनी से उंगलियां चटखाते देखकर सरमद बोल पड़ा, कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ, तो कहो ना बेगम साहिबा। आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आपके पास हर बात कहने का सर्टिफिकेट है। सरमद उसे अपनी निगाहों के हसार में लेते मोहब्बत भरे लहजे में बोला, सरमत, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत बदल गए हैं। क्या? सरमत को अचंभा हुआ। जी, मैं देख रही हूँ कि आप सुबह जल्दी जाते हैं और फिर रात को देर से घर लौटते हैं। आप बहुत बदल गए हैं। आप मुझसे मोहब्बत तो करते हैं ना सरमत? कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? ये कहते हुए हदीका की आंखों में आंसू भर आए थे। सरमत तो भौंचक्का रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? सरमत ने चाय का कप साइड टेबल पर रखा और सामने बैठी खामोशी से आंसू बहाती अपनी उस बेवकूफ़ बीवी को देखा, जो उसकी मसरूफियात को ये समझ रही थी कि उसने घर से बाहर अपने शौक पाल लिए थे। पूरी बात समझने के बाद सरमत हदीका के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, बेवकूफ़ पागल लड़की, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि सरमत नकवी तुम्हें छोड़ देगा? जान बसती है मेरी तुम में। बीवी हो तुम मेरी, मेरे बेटे की माँ हो। तुम ये क्या सोचती फिर रही हो? यार मैं आजकल काम की वजह से बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे ऑफिस जाकर किसी से भी पूछ सकती हो। नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हदीका जल्दी से बोली थी। अच्छा, तो फिर ये सब खनास किसने भरा है तुम्हारे कानों और दिमाग में? वो उससे नाज़ी कह रहा था कि आप पर नज़र रखूं, आप बहुत बदल गए हैं तो इसलिए। हाँ, हद है वैसे। सरबत ने अपनी रान पर हाथ मारा। ये छोटा मेरे हाथों मरेगा किसी दिन। खुद की तो शादी नहीं हो रही, मेरा घर ख़त्म करने पर तुला है। इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फसादी कहेगा। मियाँ बीवी में फसाद डालकर उन्हें लड़वा रहा है। तुम्हारा ये चहीता देवर किसी दिन मेरे हाथों ही शहीद होगा, देखना तुम। सरमत जाने लगा तो हदीका ने उसके बाजू से पकड़कर वापस बिठा लिया। आजी ने बस मजाक किया था, वो तो मैंने बस ये सच समझ लिया था। हद है बेगम साहिबा, आप भी ना, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती और कहा मैं बाहर इश्क माशूकी लड़ाता फिरूंगा।
सरमद हबकी से बोला, अगर कल को कोई और आकर मेरे बारे में कुछ भी कह जाएगा तो क्या तुम उस पर भी यकीन कर लोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है सरमद। हदीका झट से बोली थी। और तुम भी जान लो जाने सरमद, सरमद नकवी ने जिंदगी में बस एक ही लड़की से प्यार किया, और वो है हदीका सरमद। वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, सुना तुमने? सरमद ने झुक कर मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। सरमद कुछ सोचते हुए बोला, अब उस लड़के को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। घर में फारिग बैठ बैठ कर ये लड़का फजूल हरकतें करने लगा है। अच्छा ना, आप छोड़ भी दें उसका पीछा। उसने अब ऐसा भी क्या कह दिया जो आप उसके पीछे ही पड़ गए? वाह, शोहर की बजाय हमेशा अपने देवर की ही साइड लेना तुम, बीवी हो तो ऐसे। सरमद खफा होता चाय का कप उठा गया। हदीका मुस्कुरा कर बोली, मैं उसे अपना देवर नहीं बल्कि छोटा समझती हूँ, छोटा भाई समझती हूँ, ये भी आप जान लें, और आइंदा मेरे देवर के बारे में ऐसा कुछ भी मत कहना। हदीका उसे वार्न करती उठकर कमरे से ही निकल गई। चाय पीता सरमद उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। कोमल की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अभी डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर गए थे। अपनी बेटी की ये हालत हशाम मालिक से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी ये हालत मिसाल की वजह से हो रही थी। वो बार बार मिसाल मामा को बुलाएं कहकर बेहोश हो रही थी। वो जैसे तैसे करके मिसाल को वापस लाना चाहता था, तब जाकर उसकी बेटी की तबीयत ठीक हो सकती थी। उसने झट से रहमत शाह को कॉल की। कहाँ मर गए हो तुम लोग, इतने दिन हो गए, कहाँ है वो लड़की? तुम लोग उसे अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? रहमत शाह के कॉल उठाते ही हशाम मालिक गुस्से से फट पड़ा। सर, हम उसे हर जगह तलाश करें लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। अपने घर से वो उसी रात ही फरार हो गई थी। कहाँ है फिर वो? जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया उसे? कहीं कहीं छुपी होगी। उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। हर जगह ढूंढो उसे, चाहे हॉस्पिटल्स हो, हॉस्टल हो, दारुल अमान हो, जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढो, हर गली हर कोने में। उस जगह के हर सीसीटीवी कैमरास चेक करो, जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं। पूरा कराची छान मारो, मुझे वो लड़की जिंदा सलामत चाहिए। हशाम मालिक पागल हो रहा था। अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो मैं तुम सब लोगों को चीर फाड़ डालूंगा, ये कहकर खड़ाक से फोन बंद कर दिया। रहमत शाह डर गया था। उसे पक्का यकीन था कि अगर वो लड़की ना मिली तो वो लोग भी हशाम मालिक के हाथों जिंदा नहीं बच पाएंगे, और बचने का बस एक ही रास्ता था कि जैसे तैसे करके उस लड़की को ढूंढा जाए। और सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स और दारुल अमान में उसे ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि बकौल हशाम मालिक के कि उसका और कोई भी रिश्तेदार नहीं हो जिसके पास वो जा सकती है, तो ऑप्शन यही था कि वो उन जगहों पर पनाह ले सकती थी। अब वो पागलों की तरह उसे कराची के एक एक हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, दारुल अमान, सड़कों, पार्कों और गलियों में उसे तलाश करते फिरे थे, लेकिन हर जगह ही उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। मिसाल ने सोच लिया था कि वह मजीद सरमद नकवी के एहसान नहीं ले सकती, इसलिए उसने फिर से जॉब करने का फैसला किया। लेकिन इस बार वो पहले जैसी जगह पर हरगिज भी जॉब नहीं करना चाहती थी, जहाँ पर आके ब्रिस्बी जैसे भेड़िए छुपे हुए हों। उसे ऐसी कोई जॉब करनी थी जहाँ पर वो किसी की निगाहों में ना आ सके। आज जब सरमद ने यहाँ का चक्कर लगाया तो उसने मासूमियत से उसे कह दिया कि अब वो उसका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। तो अब तुम जॉब करना चाहती हो? उसका मुद्दा सुनकर वो पूछ बैठा। जी, मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके मज़ीद एहसान नहीं लेना चाहती। न जाने फिर मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ जाए। वो बोलना शुरू हुई तो रवानी में सब कहती चली गई, ये भी ना सोचा कि वो किसके मुंह पर क्या कह रही है। सामने वाले को उसकी ये बातें हर्ट भी कर सकती हैं। सारी बात सुनने के बाद सरमत बोला, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अभी तक मुझ पर एतबार नहीं हुआ? नहीं, मुझे अब किसी पर भी एतबार नहीं रहा, क्योंकि हर खोई हुई चीज़ वहीं से मिलती है जहाँ पर गुम हुई थी, सिवाय एतबार के। वाह, तुम तो सुपर हो यार, इतना जल्दी कैसे पहचान लेती हो तुम इंसानों को? सरमत ने तालियां बजाकर उसे दाद दी थी, या फिर उस पर तंज किया था, मिसाल बेचारी समझ ही नहीं पाई थी। वेरी गुड। सरमत उसे थम्स अप का इशारा करते हुए बोला, गुड जॉब, बहुत अच्छा कार्य है तो मुझ पर भरोसा ना करके, बहुत अच्छी बात है। हालातों वाकयात से सबक सीखना चाहिए इंसान को। मगर हाँ, सरमत को जैसे याद आया था, तुम्हें तो हर इंसान से खतरा है, फिर तुम जॉब कैसे करोगी? जाहिर है वहाँ काम करने वाले जानवर तो नहीं होंगे, इंसान ही होंगे ना, और फिर दुनिया में ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर बस एक इंसान काम करे। सरमद उस पर गहरा तंज करते हुए बोला, अब बताओ कैसे करोगी जॉब? अगर वहाँ बकौल तुम्हारे वो गुंडे आ गए तो फिर क्या करोगी? मिसाल ने थूक निकली और परेशानी से उंगलियां चटकाने लगी। मुझे जॉब करनी है, मगर वही जॉब करूंगी जहाँ पर मैं लोगों की निगाहों में ना आ सकूं। आप ही मेरी हेल्प कर दें। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। सरमद ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, और वैसे भी मैं क्यों हेल्प करूं तुम्हारी? मैं लगता क्या हूँ तुम्हारा? मैं तो बुरा इंसान ठहरा ना, अगर कल को मैंने अपने एहसानों की कीमत मांग ली तुमसे तो?
اس لیے مجھے معاف ہی رکھو، میں اب اپنے کردار پر مزید الزامات نہیں سن سکتا۔ تم خود ہی ڈھونڈ لو ایسی کوئی جاب جہاں انسان ہی فرشتے رہتے ہوں۔ پلیز مدد کر دے میری۔ مثال کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے۔ سرمد کو نہ جانے کیوں برا لگا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو۔ میں تمہیں جاب تو نہیں دلا سکتا، البتہ ایک ایڈوائس دوں گا کہ تمہیں کون سی جاب کرنی چاہیے۔ مثال پوری توجہ سے اس کی ایڈوائس سننے لگی۔ میری بات مانو تو ٹیچر کا پیشہ اختیار کر لو۔ یہ سب سے بہترین ہے کہ تم کسی اسکول میں ٹیچر بن جاؤ، وہاں اور بھی بہت ساری فیمیل ٹیچرس ہوں گے۔ اس طرح تم کسی کی نگاہوں میں جلدی نہیں آ سکے گی، اور نہ ہی اتنی آسانی سے وہ گنڈے تمہیں وہاں سے اغوا کر پائیں گے۔ ویسے بھی دوسری جاب کرنے سے بہتر ہے بچوں کو پڑھانا، اور یہ بہت ہی اچھا اور نیک کام ہے۔ بچے علم حاصل کر لیں گے اور تم پیسہ۔ کیسے؟ سرمد کا مشورہ مثال کو بہت اچھا لگا تھا۔ ٹیچر کا پیشہ اپنانا یہ بہترین تھا، وہاں بہت سارے بچے ہوں گے اور ٹیچرز بھی، وہ اتنی آسانی سے کسی کی نگاہوں میں بھی نہیں آ سکے گی۔ اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر سرمد کو خوشی ہوئی تھی۔ مثال اچانک سے پریشان ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اسے یوں پریشان ہوتے دیکھ کر سرمد نے پوچھ لیا۔ اگر ٹیچرز نے مجھے پہچان لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ معصومیت بھرا سوال کیا گیا۔ مثال کے اس سوال پر سرمد ہنس پڑا۔ پاگل لڑکی، تمہیں ان گنڈوں سے خطرہ ہے نہ کہ ٹیچر سے۔ نہیں، مجھے ٹیچر سے بھی خطرہ ہے، مثال جلدی سے بولی۔ اچھا؟ سرمد نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا تو ایسی بات ہے، تو تم ایسا کرنا کہ کسی بھی ٹیچر کے ساتھ زیادہ میل جول مت رکھنا۔ زیادہ میل جول نہیں رکھو گی تو کسی کی بھی نگاہوں میں آسانی سے نہیں آ سکو گی۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ مثال کو اس کا مشورہ پسند آیا تھا۔ ویسے تمہارے پاس کپڑوں کا اور کوئی جوڑا نہیں ہے کیا؟ جب سے آئی ہو یہی سوٹ پہنا ہوا ہے تم نے؟ سرمد اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ میں اپنا سارا سامان اپنے گھر پر چھوڑ آئی ہوں، بس سر جھکا کر آہستگی سے بولی۔ اچھا تو پھر کیا تم اسکول میں ہر روز یہی ایک سوٹ پہن کر جاؤ گی؟ مثال کو اب احساس ہوا تھا کہ اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ کپڑے اور سامان وغیرہ لینے گھر گئی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ حشام مالی کے گنڈے جو اس کی طاق میں بیٹھے تھے اسے دیکھ لیتے اور پھر اسے پکڑ کر واپس حشام مالی کے پاس لے جاتے۔ اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر سرمد بول پڑا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شاپنگ کراتا ہوں، ویسے بھی آج میں فری ہوں۔ لیکن مثال کے کچھ بھی بولنے سے پہلے سرمد اس کی پریشانی بھانپ کیا تھا۔ پریشان مت ہو تم، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ قرضہ دے رہا ہوں۔ ویسے بھی اب تم جاب کرنے لگو گی تو سب سے پہلے تم میرا قرضہ ہی اتارنا، اور ہاں، میں تم سے اس گھر میں رہنے کا رینٹ بھی لوں گا، سمجھ آیا؟ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہیں یہاں پر رہنے دیا ہے۔ سرمد اس سے یوں گیا تھا کہ جیسے سچ میں وہ اسے قرضہ دے رہا ہوں۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ بے وقوف اور خوددار لڑکی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس پر ترس کھا رہا ہے، یا پھر وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر کوئی احسان کرے۔ تو پھر تم کب کر رہی ہو میرا قرضہ واپس؟ جی؟ مثال کا منہ کھولا تھا۔ جی، میں نے پوچھا کہ کب میرا قرضہ واپس کرو گے؟ مثال کو اس کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ جی، میں سیلری ملتے ہی سب سے پہلے آپ کا قرضہ ہی واپس کروں گی۔ گڈ، ویری گڈ، چلو پھر میں آج کی شاپنگ کا بل بھی اسی قرضے میں جوڑ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، مثال مان گئی تھی۔ سرما دل ہی دل میں اس بے وقوف لڑکی پر ہنسا۔ اسے بے وقوف بنانا سچ میں بہت آسان تھا۔ اسے انسانوں کو سمجھنے کی بالکل بھی پرکھ نہیں تھی، تبھی تو ہر انسان اسے جلدی بے وقوف بنا لیتا تھا۔ مثال چادر سے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپے سرمد کے ساتھ شاپنگ مال چلیے۔ اس سے چند جوڑے کپڑے، جوتے، پرس، چادر اور ضرورت کی کچھ چیزیں جن کی اسے اشد ضرورت ہی بولیں۔ سرمد نے ان سب کا پیمنٹ کیا تھا۔ سرمد اسے شاپنگ مال سے سیدھا ریسٹورینٹ لے آیا تھا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے آج آذر اور میرا باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور اب وہ کھانا کھانے اسی ریسٹورینٹ میں داخل ہو رہے تھے جہاں سے ابھی سرمد اور مثال کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے۔ میرم کی نظر تو ان دونوں پر نہ پڑی، البتہ آذر اپنے بھیا کو پہچان گیا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس سے باتیں کرتے ہوئے نکل گئے تھے اور یہ آذر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ سچ میں اس کا بھیا ہی تھا جو کسی نقاب والے لڑکی کے ساتھ کھانا کھا کر ریسٹورینٹ سے باتیں کرتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ ابھی ان کے پیچھے جا کر وہ اپنے بھیا سے اس لڑکی کے بارے میں سوال کرے، لیکن وہ اپنی یہ خواہش دل میں دبا گیا کیونکہ میرم اس کے ساتھ تھی۔ اگر وہ سرمد کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ لیتی تو ہنگامہ کھڑا کر دیتی، اور وہ پبلک پلیس میں اپنے بھیا کا تماشا نہیں لگوانا چاہتا تھا، اسی لیے اپنا ارادہ ترک کرتا ہے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن سارا دن اس کا دماغ اس نقاب والی لڑکی کی طرف ہی الجھا رہا تھا۔ بھیا کے ساتھ آخر وہ لڑکی تھی کون؟ کیا میرا شک درست تھا؟ کیا بھیا سچ میں بھابھی کو چیٹ کر رہے ہیں؟ کیا سچ میں انہوں نے گھر سے باہر کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے؟ پھر وہ خود ہی اپنی سوچوں کی نفی کرتے ہوئے بولا، نہیں، میرے بھیا ایسے ہو ہی نہیں سکتے، شاید وہ میری آنکھ کا دھوکہ ہو، وہ لڑکی شاید بھیا کی کوئی کولیگ ہو جو انہیں یہاں مل گئی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ مجھے اپنے بھیا پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔
وہ بھابھی کو چیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی ساری منفی سوچوں کو جھٹک چکا تھا کیونکہ وہ اپنے بھیا سے بہت پیار اور ان پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ آذر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے صوفے پر لیٹا سامنے ٹی وی اسکرین پر چلتی ہے آج کی بریکنگ نیوز سن رہا تھا، اور شاہ زین اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا اس کے موبائل فون پر گیم کھیل رہا تھا۔ تبھی سرمد آفس سے سیدھا وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ سرمد ان دونوں کو سلام کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بھیا، آپ آج جلدی گھر آ گئے؟ آذر سیدھا ہو کر بیٹھا سرمد سے پوچھنے لگا۔ ہاں یار، آج فری تھا اسی لیے۔ سرمد نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور پاس بیٹھے گیم کھیلتے شاہ زین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کا گال چوم لیا۔ پاپا یار، میں آؤٹ ہو گیا آپ کی وجہ سے، آپ بعد میں پیار کر لیتے نا، میں گیم کھیل رہا تھا ابھی۔ شاہ زین موبائل ہاتھ میں پکڑے باپ کو دیکھتے ہوئے روحانسا ہو کر بولا۔ اس کی صدا پر آذر، سرمد اور چائے لاتی حدیقہ ہنس دیا۔ سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ گیم کھیل رہے ہو، اب آپ شوق سے کھیلو گیم، پاپا آپ کو آؤٹ نہیں کریں گے۔ سرمد اسے اپنی گود سے اتار کر واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ حدیقہ نے ایک چائے کا کپ آذر کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو بھابھی۔ آذر نے مسکراتے ہوئے حدیقہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ حدیقہ نے دوسرا کپ سرمد کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر وائفی، میں بہت خوش قسمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم جیسی پیاری بیوی عطا کی۔ سرمد سامنے کھڑی حدیقہ کو اپنی پیار بھری نگاہوں کے ہزار میں لیتے ہوئے بولا۔ حدیقہ شرما گئی تھی۔ اوہو، آذر نے اپنا گلا کھنکارا۔ توجہ پلیز۔ وہ جو ایک دوسرے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے آذر کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھیا، آپ لوگ مجھ معصوم کنوارے کے سامنے رومانٹک ہو رہے ہیں، مجھ بیچارے معصوم کے دماغ پر برا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ سرمد اس کا کان کھینچتے ہوئے بولا۔ ہاں، ویسے تو جیسے تم بہت معصوم ہو نا، سب کالے کا دودھ پتہ ہے مجھے تمہارے، اور یہ بھی کہ تم کتنے معصوم اور ان رومانٹک ہو۔ سرمد اس کا کان مروڑتے ہوئے بولا۔ بھیا پلیز چھوڑ دیں میرا کان، یار درد ہو رہا ہے۔ آذر نے پاس کھڑی حدیقہ کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھا اور حدیقہ جھٹ سے اپنے دیور کی سائڈ لیتے ہوئے بولی۔ کیا کریں آپ، چھوڑ دیں بیچارے کا کان، اسے درد ہو رہا ہے، اب جڑ سے اکھاڑیں گے کیا اسے؟ حدیقہ نے جھٹ سے سرمد کی گرفت سے آذر کا کان چھڑوایا۔ ہاں بھائی، بھابھی ہو تو ایسی، شوہر کے بجائے ہمیشہ اپنے دیور کی ہی سائڈ لیتی ہو تم۔ سرمد ہبکی سے بولا۔ ہاں، اور میں نے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آسی میرا دیور نہیں بلکہ چھوٹا بھائی ہے۔ سرمد سر نفی میں ہلاتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا گیا۔ آذر مسکرا کر اپنی جان سے پیاری بھابھی جان کو دیکھنے لگا جو اس سے بہت پیار کرتی تھی۔